امیجن اگر فیوچر میں جا کر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہیومینٹی کا سب سے بڑا دشمن کوئی ایلین نہیں بلکہ ہم خود ہیں۔ آج کی ویڈیو 2 پارٹس میں ہوگی۔ پہلے پارٹ میں ہم دا ٹائم مشین کی پوری کہانی دیکھیں گے، فیوچر کا ایک پیراڈائز اور اس کے نیچے چھپا سچ، اور فائنلی پارٹ 2 میں ہم اس کہانی کو آج کی دنیا کے ساتھ ریلیٹ کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک اسٹوری نہیں ہے، یہ ایک وارننگ ہے۔ چلیے سفر شروع کرتے ہیں۔ ایک شام ایک سائنٹسٹ جسے ہم ٹائم ٹریولر کے نام سے جانتے ہیں اپنے گھر پر ڈنر پارٹی رکھتا ہے۔ گیدرنگ میں کافی انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں۔ اس دوران سائنٹسٹ ایک شاکنگ بات کہتا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ دنیا کو ہم صرف 3 ڈائمینشنز میں سمجھتے ہیں، لینتھ، بریتھ اور ہائٹ، لیکن ایک 4تھ ڈائمینشن بھی ہے، ٹائم۔ یہ کہہ کر ٹریولر ایک منی ٹائم مشین ٹیبل پر رکھتا ہے۔ وہ لیور کھینچتا ہے اور مشین ان کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتی ہے۔ روم میں موجود لوگ شاک ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی سوچتے ہیں کہ شاید کوئی ٹرک ہوگی۔ ایک ہفتے بعد وہی لوگ واپس پارٹی میں آتے ہیں، لیکن اس بار سین کچھ الگ ہوتا ہے۔ ٹریولر لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں آتا ہے، چہرے پر زخم، آنکھوں میں تھکن اور ڈر۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگ شاک ہو جاتے ہیں۔ ٹریولر مسکراتا ہے اور اپنی بات شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب اس نے اپنی بڑی ٹائم مشین کا لیور کھینچا تو ٹائم اس کے لیے ایکسلریٹ ہو گیا۔ دن اور رات بلنک کرنے جیسے بیت رہے تھے۔ آخرکار وہ رکتا ہے سال 8,02,701 میں۔ اس کے سامنے ایک عجیب سی دنیا ہوتی ہے، ہرا بڑا انوائرمنٹ، بڑے گارڈن، سندر آرکیٹیکچر اور ایک بڑی سی اسٹیچو، وائٹ اسفنکس۔ وہاں اسے کچھ لوگ ملتے ہیں جنہیں ایلوئی کہا جاتا ہے۔ پہلی نظر میں لگتا ہے کہ انسانیت نے پیراڈائز اچیو کر لی ہے۔ ٹریولر ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ لوگ بیسک بات بھی سمجھ نہیں پاتے۔ ٹریولر اپنی مشین کے پاس واپس جاتا ہے اور یہیں سے اس کا پینک شروع ہوتا ہے۔ مشین غائب ہے۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر اس کی مشین چھپائی ہے، اسفنکس کے نیچے۔ اسی دوران وہ ایک ایلوئی لڑکی کو پانی میں ڈوبتے ہوئے بچاتا ہے۔ اس کا نام وینا ہوتا ہے۔ وینا ویک ہے، معصوم ہے اور ٹریولر سے ایموشنلی اٹیچ ہو جاتی ہے۔ وینا کے تھرو ٹریولر کو ایک عجیب بات پتہ چلتی ہے، ایلوئی لوگ اندھیرے سے ڈرتے ہیں، رات کو باہر نہیں جاتے۔ آگے چل کر ٹریولر کو ایک پرانا ویل دکھتا ہے جس کے اندر سے کچھ آوازیں آتی ہیں۔ ٹریولر اس ویل کے راستے زمین کے نیچے اترتا ہے اور جو وہ دیکھتا ہے وہ نائٹ میئر سے کم نہیں ہوتا۔ وہاں رہتے ہیں مورلاکس، سفید اسکن، بڑی آنکھیں، مشین کے ساتھ جینے والے لوگ۔ یہی ٹریولر ایک تھیوری بناتا ہے، کبھی انسان 2 کلاسز میں بٹ گئے تھے، امیر لوگ اوپر رہنے لگے، غریب لوگ فیکٹریز اور مشین کے پاس نیچے کام کرنے لگے۔ ٹریولر مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے باہر نکلتا ہے اور پیلس آف گرین پورسلم میں ریفیوز لیتا ہے۔ یہ جگہ ہمارے میوزیم کا فیوچر ورژن ہے۔ آخرکار ٹریولر اپنی مشین واپس پا لیتا ہے، لیکن ڈر اور گھبراہٹ میں لیور زیادہ کھینچ دیتا ہے اور اب وہ صرف 8 لاکھ سال نہیں، کروڑوں سال آگے چلا جاتا ہے۔ وہاں کوئی انسان نہیں، سورج لال اور ٹھنڈا، سمندر سوسان، صرف عجیب کریچر بچے ہیں۔ ٹریولر واپس 1895 میں آ جاتا ہے۔ اس کے پاس پروف کے طور پر صرف 2 عجیب پھول ہوتے ہیں جو وینا نے اسے دیے تھے۔ اگلے دن ٹریولر واپس سے فیوچر جانے کے لیے نکلتا ہے، لیکن اس بار وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا لیسن یہ ہے، فیوچر آٹومیٹکلی بہتر نہیں ہوتا۔ فیوچر ویسا ہوتا ہے جیسا ہم آج بناتے ہیں۔ آج اگر بیلنس نہیں تو کل ڈسٹرکشن ہوگا۔ اب سوال صرف یہ ہے، اگر کوئی ٹائم ٹریولر فیوچر میں جا کر ہمیں دیکھے تو وہ کیا دیکھے گا؟ اسٹرانگ ہیومینٹی یا صرف سروائیول کرتی ہوئی دنیا؟